بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم نقطہ اور ہمارے ایک محترم سے ان کی اس بات سے مکمل طور پر اختلاف کرتے ہوئے کہ وہ جو مسند احمد کی حدیث جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کریں گے، اس حدیث کو ہمارے محترم جنگ جمل اور جنگ صفین پر بھی فٹ کرتے ہیں، حالانکہ انہی کے ہی ایک ریسرچ پیپر پر موجود احادیث کے حوالے سے دیکھیں تو یہ حدیث صرف اور صرف جنگ نہروان یعنی خوارج کے حوالے سے ہی فٹ ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہی کے ریسرچ پیپر 5B اور اس کی سیریل نمبر 23 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں قرآن کی تفسیر کا ذکر موجود ہے۔ اب اگر آپ اسلام 360 پر خوارج کے لفظ کو سرچ کریں اور دوسری جو احادیث ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کو خوارج کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کرنا ان محترم کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ خوارج کی علامات احادیث میں بہت واضح ہیں، اور ان میں ایک حدیث اسی پمفلٹ کے سیریل نمبر 22 میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور سیریل نمبر 23 کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر صرف جنگ نہروان ہی ہوئی۔ یہاں پر یہ سوال بھی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قرآن کی کن آیات کی تفسیر کی خاطر قتال ہوا، اور اس بات کا ثبوت کن احادیث میں ملتا ہے۔ اگر وہ حدیث جو ہے حضرت مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جس میں ان کے قتال کا ذکر ہے، اگر وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر ہے تو پھر یہ سوال بھی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قرآن کی کن آیات کی تفسیر کی خاطر قتال ہوا تھا، اور اس کا ثبوت بھی کن احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر آپ اسی سیریل نمبر 9 اور 22 اور 23 کو پڑھیں بریکٹس کے بغیر پمفلٹ نمبر 5B تو آپ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان ہی میں قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کیا۔ اب وہ جو احادیث ہیں مسند احمد کی، وہ جو کتاب اہل سنت پاک.com پر موجود ہے، یہاں پہ اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن یہ الٹا نظر آئے گا۔ اس میں احادیث جو ہیں اسی حوالے سے میں ان کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 11278، اس میں جو الفاظ ہیں وہ عربی کے اس طرح سے ہیں کہ فیکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتل علی تنزیلہ، جس کا اردو ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ قرآن کی تفسیر و تعویل پر اس طرح قتال کریں گے جیسے میں ان کی تنزیل پر قتال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 11309، اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان منکم من یقاتل علی تعویلہ کما قاتلت علی تنزیلہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے بعض لوگ قرآن کی تفسیر و تعویل پر اس طرح قتال کریں گے جیسے میں اس کی تنزیل پر قتال کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو احادیث ہیں وہ 11795، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو قرآن کریم کی تعویل و تفسیر پر اس طرح قتال کرے گا جیسے میں نے اس کی تنزیل پر قتال کیا ہے۔
اور وہ حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور وہ جنگ جو تھی وہ جنگ نہروان ہی تھی۔ اور اسی کو ایک حدیث اور بھی اس میں موجود ہے، اس کا نمبر 11797 ہے۔ یہ 4 احادیث جو مسند احمد میں ہیں وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان ہی میں قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کیا تھا۔ بس یہی گزارش کرنی تھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔